سب سے بڑا مسئلہ جو میرے خیال میں ہے وہ یہی ہے کہ ہم مسئلہ بیان ہی نہیں کرتے. مطلب ہم چپ رہنا سکھاتے ہیں بچوں کو بھی، اور ہم خود بھی جب ہم سے کوئی سوال کیا جائے تو ہم خود بھی چپ رہتے ہیں. دماغ میں، دل میں، ذہن میں بہت سارے سوالات گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ سوال کوئی ٹھیک ہے بھی نہیں، مجھے یہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں چاہیے، پتہ نہیں میرا مذاق نہ اڑائیں، یہ سوال کوئی اہمیت اس کی ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سارے سوالات ہمارے دماغ میں گونج رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ہمت نہیں کرتے کہ ہم ان سوالوں کو پوچھیں، ہم ان سوالوں کو اٹھائیں، ہم ان سوالوں کے بارے میں غور کریں. اور یہی عادت ہم بچوں کے اندر بھی پیدا کرتے ہیں کہ ہمارا جو اسکول سسٹم ہے وہ یہی عادت پیدا کر رہا ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہو، بچے کے ذہن میں اگر کوئی بات آئے تو وہ نہ پوچھے. ہمیں وہ بچہ زیادہ اچھا لگتا ہے جو خاموش رہے. ہم اسے کہتے ہیں ویل بیہیوڈ اور ڈسپلنڈ بچہ ہے، کیسا سوبر بچہ ہے، بالکل کسی قسم کا کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتا. آج میں پری 9th کلاس میں تھا تو مجھے بڑا اچھا لگا. کیمسٹری کا پیریڈ ہو رہا تھا تو میڈم پڑھا رہی تھی جو نیوکلیس کے گرد جو مختلف شیلز ہوتے ہیں ان کے نام پڑھا رہی تھی. تو انہوں نے کہا پہلا شیل جو ہوتا ہے وہ کے ہوتا ہے، دوسرا اس سے اگلا ایل ہوتا ہے، اور اس سے اگلا ایم ہوتا ہے، کے ایل ایم. تو ایک بچے نے سوال پوچھا کہ یہ اے بی سی کیوں نہیں ہوتے، یہ کے سے کیوں شروع ہوتے ہیں؟ مطلب ہم کے سے اے بی سی سے شروع کرتے ہیں نا ہر چیز، تو کے سے ہم کیوں شروع کرتے ہیں؟ اس سے پہلے والے سارے انگلش ہم نے کیوں چھوڑ دیے؟ بہرحال بچے کو اس کا جواب نہیں مل سکا. تو اس کے ذہن میں ایک پیدا ہوئی نا بات، سوال. اسی طرح اس کے سب شیلز ہیں تو ہم ایس پی ڈی ایف، یہ ایس پی ڈی ایف کیوں رکھتے ہیں؟ ہم اس کا اے بی سی یا کوئی اور ایکس وائی زیڈ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم بہت سارے سوال بچوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم سوالوں کو ادھر ہی روک دیتے ہیں. اور یہ بچپن میں ہی ہوتا ہے. ہم بچوں کو، جب بچہ 2 سال کا 2.5 سال کا ہوتا ہے تو ہم تنگ پڑ جاتے ہیں نا اس سے سوالوں کے. وہ اتنے زیادہ بچہ یا بچی سوال کر رہی ہوتی ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، یہ کب ہے، یہ کہاں سے آیا. طرح طرح کے بچے سوال پوچھتے ہیں اور ہم تنگ آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس چپ کر جاؤ اب، بس بہت زیادہ جو ہے نا وہ. اور وہی سے جو بچے کو چپ لگتی ہے وہ پھر ساری عمر باقی رہتی ہے. جب ہم بچوں کے سوالوں کے جواب نہیں دیتے تو ان کے دماغ کے اندر یہ سوالات جو ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں یا بہت ساری مزید پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں. تو یہ والا کلچر ہمیں ختم کرنا ہوگا کہ خاموش رہنا ہے، چپ رہنا ہے، سوال نہیں کرنا. کوئی چیز اگر ہمیں اگر سمجھ نہیں آ رہی تو ہم نے اسے نہیں پوچھنا. بس جو ٹیچر نے بتا دیا بس وہی اسی طرح ہو بہو رٹا لگا لینا ہے اور یاد کر لینا. امریکہ، برطانیہ میں اور دوسرے جو ممالک ہیں ان میں ایک تحریک چل رہی ہے اسکولوں کے خلاف، اور پاکستان میں بھی اب وہ کافی حد تک بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ اسکولوں کے خلاف ایک تحریک چل رہی ہے کہ جو اسکول جو ہیں وہ بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، بچوں کو خراب کر رہے ہیں، وہ بچوں کی صلاحیتیں جو ہیں ان کو برباد کر رہے ہیں. اور ہوم اسکولنگ کا ایک تصور شروع ہو گیا کہ بچوں کو گھر میں رکھیں، گھر میں پڑھائیں. اب مجھے یہ بتائیں، بچے اسکول میں زیادہ خوش رہتے ہیں گھر میں؟ اسکول میں زیادہ خوش رہتے ہیں. پھر تو بڑی اچھی بات ہے، بچے زیادہ گھر میں خوش رہتے ہیں.
وہ بچے جو گھر میں جو انہوں نے آپ نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، باہر کھیل کود کے لیے بھی نہیں جاتے، کہیں پارک میں نہیں جاتے، کسی جگہ پہ بھی نہیں جاتے، وہ تو واقعی گھر کے اندر تو ایک قیدی کی حیثیت سے رہتے ہیں، تو وہ تو وہاں تنگ پڑتے ہیں۔ ورنہ بچہ گھر میں زیادہ خوش رہتا ہے، کیونکہ وہاں اس کے اوپر اس طرح سے پابندی نہیں ہے، وہاں وہ اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے اور مختلف قسم کی ماں باپ کے ساتھ ضدیں بھی کرتا ہے اور اپنی باتیں منوا بھی لیتا ہے، جبکہ اسکول میں ایسا نہیں ہوتا۔ اسکول میں تو اس نے ایک ڈسپلن کے تحت چلنا ہے، یہ آدھے گھنٹے کا 40 منٹ کا پیریڈ ہے میتھ کا، اس کے بعد بیل بجی پھر انگلش کا شروع ہو گیا، پھر بیل بجی پھر سائنس کا شروع ہو گیا، پھر بیل بجی کوئی کسی اسلامیات کا شروع ہو گیا۔ آدھے گھنٹے 40 منٹ میں بچہ جو ہے وہ بچہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس کو پڑھانے والے ٹیچر کتنی ہیں؟ 8 سبجیکٹ ہیں تو 8 یا 6 یا 7 کم از کم ٹیچر اس کو پڑھاتی ہیں، بچہ تو وہ بیچارہ ایک ہی ہے نا۔ میتھ کی ٹیچر آ رہی ہے، وہ اس کے دماغ میں میتھ گھسیڑ رہی ہے، انگلش کی آ رہی ہے، وہ اسے انگلش دماغ میں گھسا رہی ہے، اسلامیات اور باقی سبجیکٹ بھی ہم نے ایسے ہی ان کے لیے ایک بنایا ہوا ہے کہ بس، اور اس دوران چپ کر کے بیٹھے رہنا ہے، 40 منٹ میں بولنا نہیں ہے، بالکل خاموش رہنا۔ جی آج کل کے بچے ایسے نہیں ہیں، چلیں کوئی ایکا دکا ہوگا ایسا، لیکن میجارٹی تو ایسی ہے نا، جب آپ اس کو ڈانٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چپ کرو تو وہ چپ کر جاتا ہے، یا شکایت کرتے ہیں کسی بڑے کو بلا لیتے ہیں تو پھر چپ کر جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک بچہ ہے جو باقی بچوں کو یعنی کہ موقع ہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے اس کو آتا ہے، اس کو بہت زیادہ آتا ہوتا ہے اور وہ چپ نہیں رہ سکتا کہ اس کی بس نکل کے باہر آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ کسی اور کو موقع نہیں دیتا کوئی اور بھی آ سکتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ دوسرے بچوں کو آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔ اب اس طرح کے جو پرابلم ہیں وہ ظاہر ہے کہ کلاس میں اگر بچے کلاس میں ہیں تو اس کو پھر ہم کلاس مینجمنٹ کہتے ہیں، کہ ہم نے اس کلاس کو مینیج کیسے کرنا ہے، اس مسئلے کا حل کیا کرنا ہے، کیسے اس مسئلے کو حل کریں۔ ایک بچہ جو ہے وہ بول ہی رہا ہے اور باقی بچوں کو بولنے نہیں دیتا، تو پھر ہمیں سب سے پہلے بچوں کو یہ سکھانا پڑے گا کہ بھئی ہم نے اگر بولنا ہے تو کس طرح بولنا ہے اور کب بولنا ہے۔ ویسے میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا کبھی کہ بچے جو ہیں وہ بولنے کی اجازت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کہاں میں نے بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا۔ ایک بچہ جب بول رہا ہو تو ہم نے اس کی بات سننی ہے، ٹیچر کی بات سننی ہے، تو ہم نے ان چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ اب اسکول کے اندر ظاہر ہے کہ جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے بچے ایک صلاحیت کے مالک تو نہیں ہوتے، مختلف دماغوں کے، مختلف دماغی صلاحیتوں کے بچے ہوتے ہیں۔ کچھ بچے جلدی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں، کچھ ذرا دیر سے سمجھ جاتے ہیں۔ ہمارے اسکول کے جو خلاف بات ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے نا، کہ چاہے بچہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، بچہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے سیکھنے والا ہو، ہم نے اس کو زبردستی اسی طریقے سے پڑھانا ہے، اسی کلاس روم میں ہم نے اس کو بٹھانا ہے اور ہم نے اسی فریم کے اندر اسے فٹ کرنا ہے جو ہم نے اس کے لیے لگائی ہوئی ہے، ہم اس سے باہر اسے نہیں جانے دیتے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ میتھ میں 5 کلاس کا بچہ ہے، عین ممکن ہے کہ وہ میتھ میں کوئی 9-10 کے بچے کے برابر ہو سکتا ہے کہ وہ انگلش میں شاید کوئی 2-3 کلاس کے بچے کے برابر ہو۔ ہم نے مختلف صلاحیتوں کے بچوں کو ایک ہی گروپ میں بٹھا کے ایک ہی سبجیکٹ ان کو پڑھانا ہوتا ہے اور ایک ہی طریقے سے پڑھانا ہوتا ہے، اور یہی اسکول کے خلاف بات جا رہی ہے، اور پھر ان کو ڈرانا بھی ہے۔ ڈسپلن کا مطلب ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ بچے سارے کے جو ہے نا چپ کر کے بیٹھے رہیں اور ہماری بات جو ہے وہ سنتے رہیں، ہم جو مرضی ان کو کہتے رہیں وہ بس سنیں اور لکھیں اور یاد کریں اور سنا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ سارے بچے تو اس طرح نہیں سیکھتے۔ گھر میں اگر والدین سمجھدار ہیں اور گھر میں والدین اگر پڑھے لکھے ہیں اور وہ بچوں کو ٹائم دے رہے ہیں، ٹائم دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ماں جو ہے وہ کام کر رہی ہے، ساتھ گھر کا
جھاڑو ٹاکی بھی کر رہی ہے، ساتھ کھانا بھی پکا رہی ہے، اور ساتھ جو ہے وہ بچہ اس کو بھی کہہ رہی ہے کہ آپ پڑھو. ادھر ٹی وی بھی لگا ہوا ہے، ادھر موبائل بھی ہے، ادھر کمپیوٹر بھی ہے، ادھر باہر گلی میں دوسرے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، ماں بھی اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، اور بچے کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پڑھو. تو ایسے تو نہیں، وہ اس طرح کا تو ماحول. بچے کو باقاعدہ پروڈکٹیو ٹائم دینا پڑے گا. یہی حال کلاس میں بھی ہے. اگر ہم بچوں پہ انفرادی توجہ دیں تو یہ پرابلم پیدا نہیں ہوگا. یہ جو بورڈ ہے نا، یہ جو وائٹ بورڈ ہے یا بلیک بورڈ ہے، یہ ایک ٹیچنگ ایڈ ہے. مطلب آپ کو تدریس میں مدد دینے والا ایک ذریعہ ہے. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بغیر ہم پڑھا نہیں سکتے. یہ ہماری ایک ہیلپنگ ایڈ ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو بلیک بورڈ کا استعمال ہے یا وائٹ بورڈ کا استعمال ہے، یہ بجائے بچوں کے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کے، یہ ان کی تباہی کا باعث بن رہا ہے. یعنی اب میرا دل یہ کر رہا ہے کہ بلیک بورڈ کلاس سے بالکل اتار ہی دیے جائیں. کوئی کلاس میں کوئی وائٹ بورڈ بلیک بورڈ ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا کرتے ہیں ہم؟ میتھ فرض کریں کہ ہم پڑھا رہے ہیں اور ہم نے وہاں پہ لکھ دیا 103 اور پلس نیچے ڈال دیا 92. اب بورڈ پہ لکھا ہے نا، ہم نے لکھ دیا، ہم نے پتہ ہے ہمارا یونٹ کیا ہے اور 10 کیا ہے اور 100 کیا ہے. ہم نے اس کے نیچے 101 ہے، اس کے نیچے 92 لکھا ہے، تو ہم نے 10 کے نیچے، یعنی جو 10 کا ڈیجٹ ہے اس کے نیچے ہم نے 92 کا 9 لکھ دیا، اور اسی طرح 1 کے نیچے وہ جو 101 کا اس کے نیچے 92 کا 2 لکھ دیا. یہ پروسیس ہم نے کر دیا اور بچے نے ایڈ کر لیا جس بھی طریقے سے، صحیح کیا یا غلط کیا. اب جب ہم بورڈ کا استعمال نہیں کریں گے اور میں اسے بولوں گا کہ لکھو 101، پہلی تو یہ بات یہ ہے کہ بچہ اپنے ذہن کو استعمال کرے گا کہ اچھا 101 میں نے لکھنا ہے، تو میں نے کیسے لکھنا ہے، یہ 100 میں یہ 1 کیا ہے، اور پھر یہ کیسے میں اس میں جو 10 پلیس پہ جو ڈیجٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے، اور یونٹ جو ہے اس پلیس پہ جو ڈیجٹ آ رہا ہے وہ کیا ہے. بچہ ایک ذہنی پروسیس سے گزرے گا اور لکھے گا. پھر جب آپ اس کو اس میں کریں گے اچھا ایڈ کرو 92 پلس 92، اب بچہ جو ہے وہ 92 جب آپ نے بورڈ پہ لکھ دیا تو لکھ دیا. اب بچہ 92 جب آپ اسے بولیں گے تو وہ سوچے گا کہ اب اس میں 9 کو کہاں لکھوں. ہو سکتا ہے کہ وہ 100 والا جو ڈیجٹ ہے اس کے نیچے لکھ دے اور 10 کے نیچے 2 لکھ دے. اب یہ بظاہر تو 92 لکھا ہوا ہے، لیکن عملاً یہ 920 لکھا گیا ہے. بورڈ پہ آپ نے لکھ دیا، بچے نے اس کو اتار لیا، اور اس کا وہ ذہنی، اسے پتہ ہے وہ ساری عمر آپ بورڈ پہ اتارتے رہیں، لکھتے رہیں، بچہ وہاں سے اتار کے لکھ لے گا، اسے لکھنا نہیں آئے گا. الجبرا جب ہم پڑھاتے ہیں یا دوسرے مضامین پڑھاتے ہیں تو یہی ہم بورڈ پہ لکھ لیتے ہیں. کل ایک کمپیوٹر 9th کلاس پری 9th کلاس کا میں کمپیوٹر میں پڑھا رہا تھا، تو وہاں ایک سوال تھا، آپ بھی ذرا سوچیں اس کے بارے میں. سوال یہ تھا کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے میں مرغیاں اور بکریاں ہیں، مرغیاں بھی ہیں اور بکریاں بھی ہیں. اس کمرے میں یعنی مرغوں اور بکریوں کے جو سر ہیں وہ 35 ہیں، 35 ہیں، اور نیچے جو ٹانگیں نظر آ رہی ہیں وہ 110 ہیں. سر کتنے ہیں؟ 35، اور ٹانگیں ہیں، لیگز جو ہیں وہ ہیں 110. اب بتائیں کہ بکریاں کتنی ہیں اور مرغیاں کتنی ہیں؟ نکال سکتے ہیں جی؟ 35 ہے تو 35 2s are 70 اور 35 4s are، یہ کتنی ٹانگیں ہو جائیں گی؟ ٹانگیں میں تو 110 کرنی ہے نا. مطلب اگر وہ 35 بکریاں ہیں اور 35 مرغیاں ہیں تو وہ تو 70 تو ویسے ہی ہو گئے. تو وہ تو ملا کے 35 ہیں، مرغیاں اور بکریاں مل کے 35 ہیں، اور ٹانگیں جو ہیں وہ 110 ہیں، 110 ہیں. تو یہ مطلب آپ نے سوچنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں جواب.
لیکن انتہائی آسانی سے یہ نکل جاتا ہے اگر ہمیں میتھ کا کچھ تھوڑا بہت کوئی شدھ بدھ ہو، خاص طور پہ الجبرے کی. تو مطلب ہم چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کے استعمال. اسی طرح انگلش جب آپ لکھوا رہے ہیں، سائنس مثلاً آپ پڑھا رہے ہیں، آپ سائنس پڑھا رہے ہیں اور آپ نے ساری کی ساری ڈیفینیشن بورڈ پہ لکھ دی اور بچے نے وہاں سے اتار لی. اب اس بچے کو کیا سمجھ آیا؟ اس کو وہاں سے چلیں اس کو 100% سمجھ آ بھی گئی جو آپ نے لکھا ہے، کیا اس کو سپیلنگ آ گئے اس کو سیکوینسنگ آ گئی کہ میں نے کیسے کہاں لیفٹ کیسے لکھنا ہے؟ اس کے بدلے میں اگر ہم زبانی اسے بولیں ڈیفینیشن، ویسے سائنس میں تو ڈیفینیشن بولنی بھی نہیں چاہیے، بچہ خود ڈیفینیشن کو خود سے وہ اخذ کرے اور خود سے وہ ڈیفینیشن بنائے. یہ تو یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ بچہ خود ایک چیز آپ اسے سمجھا دیں اور ڈیفینیشن خود بنائے، اس کی خود فارمولے بنائے. فرض کرے میں یہ کہتا ہوں، یہ آپ کو پتہ ہے نا جفت اور طاق، ایون اور آڈ نمبر پتہ ہے آپ کو؟ آڈ نمبر کیا ہوتے ہیں، ایون نمبر کیا ہوتے ہیں؟ آڈ وہ ہوتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے، ایون وہ ہوتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ ہمارے پاس آڈ نمبر ہے 1 اور 3 ہے. 2 آڈ نمبر ہیں ہمارے پاس، ایک ہے 1 اور ایک ہے 3. جب ہم ان کو ایڈ کریں گے تو کیا آئے گا؟ 1 اور 3 کو ایڈ کریں، جمع کریں تو کیا جواب آئے گا؟ 4 آیا. اچھا 3 ایک آڈ نمبر ہے اور 5 ایک آڈ نمبر ہے، ان دونوں کو ایڈ کریں تو کیا جواب آئے گا؟ 8 آئے گا. 7 آڈ نمبر ہے اور 9 آڈ نمبر ہے، ان کو ایڈ کریں تو کیا آتا ہے؟ 16 آتا ہے. اب یہ 3 مثالیں ہیں. 1 اور 3 کو ایڈ کیا تو 4 آیا، 3 اور 5 کو ایڈ کیا تو 8 آیا، اور 9 اور 7 کو ایڈ کیا تو 2 آڈ نمبر کو ایڈ کر رہے ہیں تو جواب کیا آ رہا ہے؟ یعنی ہم کو فارمولہ بنا سکتے ہیں اس سے. کیا فارمولہ بنا؟ اصول کیا بنا؟ ہاں جی، 2 آڈ نمبروں کو جمع کرنے سے جواب ہمیشہ ایک ایون نمبر آتا ہے. یہ میں نے آپ کو یہ اصول نہیں بتایا، لیکن 3 مثالوں سے آپ نے یہ اصول خود بنا لیا کہ بھئی جب ہم 2 آڈ نمبر کو 2 طاق عدد کو جمع کریں تو جواب ہمیشہ ایک جفت عدد آتا ہے. یہ جو طریقہ ہے نا، اسے کہتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ. یہ طریقہ ہے، میتھ ہو، سائنس ہو، اردو ہو، انگلش ہو، جو بھی سبجیکٹ ہو، سب سے بہتر طریقہ جو پڑھانے کا ہوتا ہے وہ انڈکٹیو میتھڈ ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ زبان کا مسئلہ ہے. بہت ساری چیزیں بچوں کو جب آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کو 100% آپ کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں میڈم نے، سر نے یہ بات سمجھائی ہے. لیکن جب آپ اسے کہتے ہیں کہ اب لکھو، اسے انگلش میں لکھو، تو وہ انگلش میں نہیں لکھ پاتا. اگر آپ اس کو اردو میں کہیں کہ اردو میں لکھو تو شاید وہ لکھ پائے. لیکن اردو میں بھی دیکھیں نا آپ، ہم جو استعمال کرتے ہیں بورڈ، ہم اردو کے الفاظ بھی بورڈ پہ سارے لکھ دیتے ہیں. اب وہ بچہ وہاں سے اتار لیتا ہے، اسے الفاظ لکھنے ہی نہیں آتے. اسکول کے بارے میں مضمون ہم لکھوا دیتے ہیں بچے کو، بچہ نے وہاں سے یاد کر لیا، رٹا لگا لیا. اسکول کے بارے میں 2 کلاس کا بچہ یا 3 کلاس کا بچہ کیا اسے اسکول کے بارے میں جملے نہیں بنا سکتا کہ میرا یہ اسکول ہے، میرے اسکول کا نام یہ ہے، میرے اسکول میں اتنے کمرے ہیں، میرے اسکول میں ٹیچرز ہیں، میرے اسکول میں یہ چیزیں ہیں. وہ 8-10 جملے بنائے گا تو مضمون بن جائے گا. لیکن ہم ریڈی میڈ جو ہے نا، ہمارے لیے چونکہ آسان ہے. اب جب ہم ملاپ بولیں گے، زبانی اگر ہم بولیں گے تو ہمیں ہر بچے کی کاپی چیک کرنی پڑے گی. بورڈ پہ ہم نے لکھ دیا بچوں کا، ہمیں پتہ ہے کہ بچوں نے زیادہ تر بچوں نے ٹھیک ہی اتارا ہوگا. کوئی ایکا دکا بچہ، وہ بھی ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ چونکہ صحیح نہیں اتارتا تو اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. تو ہم آسانی کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں. بورڈ کا استعمال وائٹ بورڈ یا ہوتا ہے آج کل، یا بلیک بورڈ تو اب وہ ختم ہو گیا.
وائٹ بورڈ کا استعمال ہم نے کرنا ہے انتہائی مجبوری کے عالم میں. کوئی ایسا لفظ ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو بورڈ کے بغیر سمجھائی ہی نہیں جا سکتی, تو ٹھیک ہے, اس کو آپ ایز این اے وی ایڈ, آڈیو ویژول ایڈ جو ہے اس کو بطور آپ استعمال کر سکتے ہیں. ویژول ایڈ ہے, یہ بولتا تو نہیں ہے, صرف دیکھنے والا, دیکھنے کا کام یہاں سے ہو سکتا ہے. تو بورڈ کا استعمال کم سے کم کریں گے تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو آپ کہہ رہے ہیں جی بچہ ایک زیادہ بولتا ہے, کم بولتا ہے. اچھا, جو بچہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ زیادہ اس کو آتا ہے, یہ اس بچے کو سمجھ آ گئی ہے, تو آپ اس کو باقی بچوں سے ایکسٹرا کام دے دیں, اس کو کسی اور کام پہ لگا دیں. ایسے بچے کلاس میں ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے جو جلدی چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں اور زیادہ بولتے ہیں, یا وہ گھروں سے پہلے سے ہی تیاری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے بچے کو کچھ اضافی کام دے دیں, کوئی کریٹیو کام دے دیں, کوئی اور اس طرح کا کام دے تاکہ وہ اس میں مصروف رہے. تو کلاس میں ہمیں ایک تو یہ بچوں کو جاننا چاہیے کہ یہ بچہ کس طرح کا ہے, یہ کس طریقے سے سیکھ رہا ہے. بچے سیکھنے والے بچوں کی جو اقسام ہوتی ہے نا سیکھنے کے لحاظ سے, وہ عام طور پہ ایک قسم ہوتی ہے جو بچے سن کر سیکھتے ہیں. جب آپ ان کے سامنے بولتے ہیں, وہ سنتے ہیں, تو بچے وہ سمجھ جاتے ہیں اور وہ جلدی یاد کر لیتے ہیں. دوسری قسم کے بچے وہ ہوتے ہیں جو جتنا مرضی آپ ان کو سناتے رہیں ان کو نہیں سمجھ آتی جب تک کہ وہ دیکھیں نہیں. یعنی جب وہ کوئی چیز دیکھیں گے تب وہ چیز ان کو سمجھ آئے گی. کچھ بچے ہوتے ہیں جو صرف پڑھ کر سمجھتے ہیں, وہ جب تک وہ پڑھیں گے نہیں, بورڈ کے اوپر یا کاپی کے اوپر یا کتاب کے اوپر کوئی چیز پڑھیں گے نہیں, اس وقت ان کو سمجھ نہیں آئے گی اور وہ نہیں سیکھیں گے. اور سب سے زیادہ بچوں کی جو تعداد ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کنسٹھیٹک لرننگ ان کے اندر ہوتی ہے. وہ اس وقت تک نہیں سیکھ سکتے جب تک کہ وہ خود کوئی کام نہ کریں. جب تک آپ ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں دیں گے, جب تک آپ ان کے وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے, وہ اس وقت تک نہیں سیکھ سکیں گے. اور یہ چھوٹی کلاس کے بچے تو سارے کنسٹھیٹک لرنرز ہوتے ہیں. چھوٹی کلاسوں کے بچے جو ہیں وہ سن کے یا دیکھ کے وہ چیزوں کو اتنا زیادہ یاد نہیں کرتے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے زیادہ ہمارے جو حصی, یہ جو 5 سینسز ہیں نا, جتنے زیادہ بچہ استعمال کرے گا اتنا زیادہ سیکھے گا. اگر صرف آنکھیں استعمال کر رہا ہے تو اس کی لرننگ بہت زیادہ نہیں ہوگی. صرف کان استعمال کر رہا ہے تو اس کی لرننگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوگی. یہ جو ٹچ ہے, صرف یہ ٹچ کے ذریعے سیکھ رہا ہے تو وہ بھی اتنی بہت زیادہ جو ہے اس کی لرننگ نہیں ہوگی. لیکن یہ جو کنسٹھیٹک لرننگ ہوتی ہے اس میں بچہ دیکھیں محسوس بھی کر رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, تو اس کے زیادہ سے زیادہ حواس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں تو بچوں کو جلدی سمجھ آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج چونکہ ہے نہیں کہ ہم کان چیزوں کو لائے اور کان دکھائے بچوں کو. وہ جو CPA میتھڈ میں نے بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہی ہے نا, کنکریٹ چیز ہے. اس ڈسٹر پہ میں زبانی بات کروں کہ ایک چیز ہوتی ہے وہ بورڈ صاف کرنے کے کام آتی ہے, اس کے ایک سائڈ پہ کپڑا لگا ہوتا ہے, اس کے نیچے اندر لکڑی ہوتی ہے اور وہ بڑی مفید ہوتی ہے. اب یہ بچہ سنے گا, اس کو یاد کر لے گا, لیکن جب اسے میں ڈسٹر دکھاؤں گا تو وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی. لیکن جب اسے میں ڈسٹر ہاتھ میں دوں گا کہ اچھا دیکھو اسے یہ کیسا ہے, تو وہ اس کو دیکھے گا بھی, اس کا رنگ بھی, اور اس کے اندر سختی کتنی ہے اور اس کی جسامت کتنی ہے, لمبائی چوڑائی کتنی ہے, تو یہ بہت زیادہ سمجھ جائے گا. پھر ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں خاص طور پہ پاکستان میں دماغ جو ہوتے ہیں, ہمارے جو لوگوں کے دماغ ہوتے ہیں, یہ تقریباً 30 سے 40% باقی دنیا کے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے دماغوں سے چھوٹے ہوتے ہیں. کیوں چھوٹے ہوتے ہیں؟ نہیں, سائز میں, جب سائز میں چھوٹے ہوں گے تو ظاہر ہے ان کے اندر کیپیسٹی بھی کم ہوگی اور ان کے اندر وہ صلاحیت بھی کم ہوگی. اور وہ چھوٹے کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جو مثال میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو دی تھی کہ یہ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے یا نہیں, یہ جو ادھر ہمارے علاقوں میں بھی وہ آپ نے دیکھے ہوں گے شہدلے کے چوہے, دیکھیں, سب نے دیکھے ہوئے ہیں نا, کیا ہوتے ہیں ان کے سر؟
ان کے بارے میں تصور یہ کیا جاتا ہے، مجھے نہیں پتہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ کوئی آپ کے کہیں ادھر کسی علاقے میں اگر کوئی ایسے ہیں کوئی پیر صاحب کے بچے جو ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، یا اس طرح کے کوئی انہوں نے ان خانقاہوں پہ مانے ہوتے ہیں اپنے بچے، تو وہ بچے وہاں پر دے آتے ہیں، چھوٹے بچہ جو ہے وہ ان خانقاہوں، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سر کے اوپر لوہے کی ٹوپیاں چڑھا دیتے ہیں۔ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ان کے سر کے اوپر لوہے کا وہ کپ چڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر پاتا اور وہ سر چھوٹا رہ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر ان کے چھوٹے ہوتے ہیں، اور اس کی چونکہ دماغ کا سائز وہ بچپن جیسا رہ جاتا ہے نا، جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے، 2-3 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ ہے، تو ان کی باتیں اور ان کی حرکتیں بھی اسی 2-3 سال کے بچے کی طرح کی ہوتی ہیں۔ دماغ کے ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ دماغ سائز میں بھی پورا بڑا ہو نا، پھر اس کے اندر وہ چیز آئے گی نا۔ ایک تو ہے کہ اب نارمل بڑا ہو جائے، وہ تو بیماری ہے، وہ تو مطلب ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو نارمل سائز ہے اس سائز میں بھی ہم وہ جو بچے ہیں وہ ڈیولپ نہیں کرتے، وہ باہر سے کپ لگاتے ہیں نا۔ ہم اسکولوں میں ایسے بچے پیدا بھی ہوتے اب پیدا بھی ہوتے ہیں، مطلب جن کے دماغ والی بات پرانی میں نے سنی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں۔ چلیں پیدا ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے گھروں میں وہ انہوں نے نارمل ان کو پالا ہے، کچھ پڑھ بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ سارے مجھے نہیں تو معصوم ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھنے، سارے نہیں تو چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہاں ہاں پیدا اس طرح کے۔ ہاں جی۔ تو بہرحال اس میں دماغ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دماغ چاہے وہ نیچرلی ہو یا آرٹیفیشلی اس دماغ کو چھوٹا کر دیا جائے، تو اس کے اندر وہ صلاحیت سوچنے سمجھنے کی اس طرح سے نہیں ہوتی۔ وہ تو باہر سے کپ لگاتے ہیں یا پیدائشی ہیں جس طرح کے بھی ہوتے ہیں، ان کا دماغ ڈیولپ نہیں کر پاتا۔ لیکن ہمارے ہاں اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، ہم اندر ایک کپ فٹ کر دیتے ہیں بچے کے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ گھروں میں خاص طور پہ سب سے زیادہ ظلم جو کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، وہ کون کرتا ہے؟ والدین کرتے ہیں۔ گھر کا، ہمارے گھروں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ وہاں پر بچہ اس طرح سے اس کی جو، سارے نہیں میں کہتا، میجارٹی ہمارے گھروں کے حالات ایسے ہیں کہ بچے کی وہ ذہنی نشوونما اس طریقے سے پوری طرح ہو ہی نہیں پاتی۔ ہم جس اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں نا، میں نے شاید آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی، اسرائیل جو ہے اس میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا ایون کہ پیدائش سے پہلے، وہ مطلب وہ کس طرح کا بچوں کی وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور کس طرح وہ بچوں کو گروم کرتے ہیں اور اس کی ماں کی کس طرح کی کیئر کرتے ہیں، اور وہ بچے کو کس طرح کا ماحول فراہم، وہ یعنی انوائرمنٹ فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے بچے جو ہیں وہ ایک خاص سوچ اور ایک خاص انداز لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک وہ بڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے ہاں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا بات کر رہے ہوتے ہیں، سب کا میں نہیں کہتا لیکن میجارٹی، اچھی پھوپھی اور میٹھا خربوزہ کم ہی ملتے ہیں، ہوتے ہیں نا پھوپھی۔ عام طور پہ ویلن اگر ہے گھر میں کسی کی تو وہ کون ہے؟ پھپھو ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، پھپھو سب سے زیادہ جو ہے نا خطرناک وہ ہوتی ہے، سب کا میں نہیں کہتا، میجارٹی ایسی ہی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مطلب بہت اچھے، مثلا میری اپنی زندگی میں ہمیں اپنی پھوپھیاں جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی تھی، اور بڑا ہمارا خالاؤں سے زیادہ ہم پھوپھیوں کے زیادہ قریب تھے۔ اور دنیا میں اگر کوئی اچھی کوئی خاتون ہے تو وہ خالہ ہے اور نانی ہے، اور سب سے زیادہ ڈرامے باز اگر کوئی ہے تو وہ دادی ہے۔ وہ بچہ ایک پوچھتا ہے نا اپنی دادی سے، دادی آپ ڈراموں میں کام کرتی ہیں؟ تو دادی کہتی ہے نہیں میں تو ڈراموں میں نہیں کام کرتی۔ کہتی ہے میری، وہ چھوٹا بچہ تھا وہ سمجھ نہیں تھی، کہہ رہے تھے میری امی کہہ رہی تھی کہ میری جو ہے نا دادی بڑی ڈرامے باز ہیں۔ تو یہ والی گھر میں جب باتیں ہوتی ہے نا، ماموں چندہ ہے، چندہ ماموں ہوتا ہے نا، ماموں، خالہ، نانی، وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ماسی بیڑا، یعنی خالہ کا جو گھر کا سین ہوتا ہے وہ آزادی ہوتی ہے، وہاں پہ کھیلو کودو ناچو جو مرضی کرو۔ اور سب سے خوفناک چیز جو ہے وہ چچا ہے اور پھپھی ہے۔ تو گھر سے ہی جب یہ تربیت ملنا شروع ہو جاتی ہے، سارے میں نہیں کہتا، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کا الٹ بھی ہے، وہ بیلنس بھی رکھتے ہیں،
تو بچے کو گھر سے مطلب بچپن سے یہ تربیت جب ملے گی اور وہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھے گا اور خوف محسوس کرے گا، تو اس کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہوگا؟ یا ماں اور باپ کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بچہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا۔ اب اگر وہ تعلقات اچھے ہیں ماں اور اس کی امی اور ابو کے، تو بچے کی تربیت صحیح ہوگی اور بچہ بہتر نشو و نما کرے گا۔ لیکن اگر ان کے آپس کے تعلقات نہیں ہیں اچھے، اور ہمارے ہاں گھروں میں اکثر نہیں ہوتے اچھے، کیونکہ اتنے زیادہ معاشی مسائل ہیں کہ باپ بھی لگا ہوا ہے، ماں بھی لگی ہوئی ہے، اور جب گھر میں آتے ہیں تو وہ بیچارے وہ کیا کہتے ہیں، بم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ذرا سی کوئی ٹچ نہیں کیا اور وہ پھٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے پہ، ایک دوسرے کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ وہ خاتون خانہ جو گھر میں ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے نا تیر چلائے ہیں، اور جو بندہ گھر کے باہر سے آیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا طوفان کر کے آیا ہوں۔ اور پھر ہماری ضروریات بھی اس طرح کی ہیں کہ وہ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، ہماری کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو باپ بیچارہ تو ایک مشین بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب بچہ اسکول میں آتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں وہ ابتدائی 3-4 سال جو سب سے زیادہ جو برین ڈیولپ کرتا ہے وہ پہلے 3 سال میں ڈیولپ کرتا ہے۔ اب وہ پہلے 3 سال میں جو اس کی زبان دیکھیں، ساری زبان جو بچہ گھر سے سیکھ کے آتا ہوتا ہے، جو بھی زبان بچہ بول رہا ہے ہمارے پاس جب آتا ہے تو وہ زبان ساری اس کو آتی ہے، اس کو بہت ساری عادتیں بیہیویئر جو ہیں وہ گھر سے وہ سیکھ کے آیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے تو وہ اس کی یعنی وہ جو مینٹل جو گرومنگ ہے وہ بہت حد تک ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس میں جو کمی تھوڑی بہت رہ جاتی ہے، جو وہاں پہ جو کسر رہ گئی ہے وہ ہم اسکول میں نکالتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے اپنا رول بہرحال ادا کرنا ہے، کیونکہ اب والدین بھی سارے اس طرح کے سمجھدار نہیں ہوتے۔ ہوم اسکولنگ کا جو لوگ تصور دیتے ہیں وہ والدین ان کے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں اور ان کے ہاں ایسا انظام ہے گھر میں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتا، نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس، بلکہ بچے گھر میں تو زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کمی کو بہرحال ہم نے چونکہ ذمہ داری لی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ ایک تو میں زیادہ چونکہ کافی دیر بھی ہوگی، زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، ایک تو یہ کہ بھائی بورڈ کا کم سے کم استعمال کریں، اردو ہو، انگلش ہو، سوشل اسٹڈی ہو، میتھ ہو، کم سے کم یہ جو وائٹ بورڈ ہے نا اس کو کم سے کم استعمال کریں۔ اور دوسرا جو تھا وہ CPA میتھڈ، یعنی کینستھیٹک طریقے سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں، یعنی بچے ٹچ کر کے، سرگرمی کر کے، چیزوں کو چھو کر، کوئی عمل کر کے وہ زیادہ سیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے سوال بچوں کو دیا، پری 9 کے بچوں کو، کہ بھائی اسکول کی بلڈنگ جو ہے، یہ فزکس کی پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا اسکول کی بلڈنگ کی ہائٹ جو ہے نا آپ نے معلوم کرنی ہے کتنی ہے۔ اب ایک پرابلم میں ایک سوال بچوں کو دے دیا، تو ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی ان کو حل کر کے دے دیں آپ۔ اب بچوں کو مطلب یہ جو ایکویشنیں آپ نے پڑھی ہیں انہی میں سے کوئی استعمال ہوگی۔ اب بچوں نے مختلف جگہوں پہ مختلف طریقوں سے سوچا ہوگا، کسی سے پوچھا ہوگا، مختلف اپنے ٹیچر سے رہنمائی لی ہوگی، اور پھر یہ آخر میں نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ کون سی ایکویشن ہم استعمال کریں، اور پھر انہوں نے باقاعدہ وہ پریکٹیکل کر کے وہ ایکویشن لگا کے اس کا اسکول کی بلڈنگ جو ہے اس کی ہائٹ انہوں نے باقاعدہ نکالی اور مجھے بتایا کہ جی اتنی ہائٹ ہے، اور اس کے لیے کوئی یعنی انچی ٹیپ یا کوئی فیتا یا کوئی اور رسی یا ڈوری استعمال نہیں کی گئی۔ تو جب ہم پریکٹیکلی بچے، اب اس چیز کو بچے کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگر ہم ان کو زبانی یاد کروا دیتے، لکھوا دیتے تو ٹھیک ہے، وہ بچے یاد کر لیتے اور کل بھولے ہوئے ہوتے۔ تو کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ بچے عملی کام کریں، اپنے ہاتھوں کا، اپنے سینسز کا استعمال کریں، اور خود سے لکھیں، اور خود سے ان کے اندر جو ہے نا وہ ایک صلاحیت پیدا ہو، وہ املا ان کو لکھنے کی آ جائے گی۔ سب سے بڑی بات جو ہے وہ بچے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے، سننے کی خوبی، کہ وہ اس کے اندر وہ جو لسننگ اسکل ہے وہ آنی چاہیے۔ جب بچے کے اندر لسننگ اسکل آئے گی تو پھر اسپیکنگ اسکل آئے گی۔
جب ہم بچے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری طرف پوری طرح اٹینٹیو ہے بھی کہ نہیں، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو ہمارے بچے چونکہ ہماری طرف اٹینٹیو نہیں ہوتے تو ہم بولتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں، ان کو پھر پوچھتے ہیں تو ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ دماغ ان کا تو یہاں ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دو باتیں ہیں اس ساری چیزوں کو، ہم نے 2-3 باتیں آج ہم نے کی ہیں۔ ایک یہ کہ بھائی یعنی بچوں کے اندر آپ ایک تو یہ قابلیت پیدا کریں کہ وہ کچھ بولیں، جب ان سے کوئی پوچھا جائے تو وہ آگے سے جواب دیں، اور پھر ساتھ سلیقہ بھی کہ بولنا ہے تو کیسے بولنا ہے، کب بولنا ہے، باری کا انتظار کرنا ہے۔ جب دوسرا بچہ بول رہا ہو تو آپ نے اس کی سننی ہے، پھر اپنی بات کرنی ہے۔ جب وہ بہت سارے بچے اکٹھے بولنا شروع ہو جائیں گے، تھوڑی سی 1-2 دنوں کی 3-4 دنوں کی ایکسرسائز کروائیں گے تو بچہ وہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے بولنا ہے، مجھے بولنے کی تو اجازت ہے، لیکن میں نے کس طریقے سے بولنا ہے وہ تھوڑے کو بچے کو ہم نے سکھانی ہے۔ دوسری ہم نے بات کی ہے کہ بچے سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہی صلاحیت کے مالک نہیں ہوتے، کچھ بچے جلدی سیکھ جاتے ہیں، کچھ دیر سے سیکھتے ہیں۔ تو ہم نے سب کو ایک نہج پہ اور ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا، بلکہ بچوں کو ان پہ انفرادی توجہ دینی ہے۔ اور تیسری بات جو ہم نے کی ہے کہ بچے زیادہ تر جو ہیں وہ سننے اور دیکھنے کے بجائے کنستھیٹک یعنی مس کر کے، چیزوں کو چھو کر، چیزوں کو کے ساتھ عمل کر کے وہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے کا جو عمل ہے وہ اس طریقے سے ہوگا۔ تو ان چیزوں کا اگر ہم استعمال کریں گے تو ڈسپلن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے ایک ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بس وہ سن رہے ہیں ہماری۔ آپ اپنی کلاس کی ترتیب بدل بھی سکتے ہیں۔ تو ہم نے یعنی ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو بچے سیکھ بھی پائیں گے، اور بچے جو ہیں وہ آگے ترقی بھی کریں گے، اور یہ بچے آگے جا کر اچھے اور مفید جو ہیں وہ انسان بھی بنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھی آج کی بات۔